أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تو اب دیکھو ہم تمہیں بتائیں واللہ یدعو، اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے. یہ ہے آخرت کی بشارت. اللہ تمہیں بلاتا ہے کس چیز کی طرف؟ الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف. آؤ اس گھر کی ہم دعوت دیتے ہیں یہاں سلامتی ہے. کیسے سلامتی ہے؟ یا تو اس وجہ سے یہ کہا کہ قرآن میں دوسری جگہ سورہ یاسین میں آیا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، رحمت بے حد رحمت کرنے والے پروردگار کی طرف سے سلامتی کے پیغام جنت میں آئیں گے. اس انسان کے نام فرشتے آ کے کہیں گے کہ تمہارے رب نے تم پر سلام بھیجا ہے. اللہ کی طرف سے سلام کے پیغام آئیں گے. یا تو اس لیے فرمایا کہ جنت دار السلام، اور یہ اس لیے فرمایا ہے کہ جنت حقیقت میں سلامتی کا گھر. اسی لیے کسی نے کہا کہ بہشت آنجا کے آزارے نباشد، جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کسیرا با کسے کارے نباشد، کسی کو کسی سے کوئی کام ہی نہیں پڑے گا. جب ہر ایک کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائی بنی ہوئی ہوگی اور جو وہ چاہے گا کرے گا، کسی سے کوئی کام ہی نہیں، نہ لینا نہ دینا، تو خوشی رہے گا. اللہ نے فرمایا، یہ عقل میں بھی بات آتی ہے نا، اللہ نے فرمایا ہم دعوت دیتے ہیں اس گھر کی جہاں سلامتی ہے. اس گھر میں کہاں پڑے ہوئے ہو؟ اس گھر کی طرف چلے آؤ. اسی لیے جن لوگوں پر وہ عالم منکشف ہو جاتا ہے، اور جو لوگ مرنے سے پہلے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے درجے کے ہوں، کبھی کبھی عام اللہ کے بندوں پر وہ دنیا منکشف ہو جاتی ہے، اور کبھی ان کو خواب نظر آتا ہے، کبھی یہ نظر آتا ہے فلاں بزرگ مجھے لینے آئے تھے، کبھی امی ابا یہ چیزیں نظر آتی ہیں. دنیا سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، کسی طرح اللہ کے ہاں پہنچوں جو سلامتی کا گھر. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کتنے ایسے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور ان کے انتقال پہ چند لمحے کے بعد ان کا انتقال ہوا، ان کی اہلیہ رو رہی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ دنیا چھوڑنے کا افسوس نہیں، ان کا حبذا نلقی محمد و اصحابہ، بڑی خوشی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوستوں سے ملاقات ہوگی، ہم تو وہاں جا رہے ہیں. تو جو چیز جہاں آدمی نے بھیجی بھی ہوتی ہے اس سے دل کو تعلق ہو جاتا ہے، اور اگر دل کا تعلق دنیا کے ساتھ رہا تو اس کو چھوڑنے میں بڑا دکھ، بڑی تکلیف. اور اگر آگے بھیجا ہوا تھا بہت کچھ اور کچھ بھی نہ ہو، کوئی چیز نہ بھیجی ہو، اور اپنے رب پر اعتماد ہو کہ بڑی کریم ذات ہے اور حقیقت میں اعتماد ہو، تو جانے کی خوشی وہ بہت زیادہ ہوتی. اس لیے سب سے بڑا گناہ، انتہائی بدتر گناہ یہ ہے کہ دل اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جائے. بڑی تباہی ہے، بڑی تباہی. جس چیز کی محبت میں دل گرفتار ہو جاتا ہے وہ چیز اس کے معبود کا درجہ حاصل کر لیتی ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کی یاد، اسی کا نام، اسی کے لیے کام، ہر چیز پر نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ ان کے لیے خرید لوں، اس لیے کہ محبت ہو گئی نا. تو دل اللہ کے علاوہ جب کسی کی یاد میں گرفتار ہو جائے اور کسی کی محبت میں پھنس جائے، بس اس آدمی نے اس کو ایک طرح سے اپنا معبود بنا لیا ہوتا ہے. اور اللہ کی راہ سے بہت سے لوگ اس وجہ سے ہٹ جاتے ہیں کہ خدا کی ذات تھی جس سے اتنی شدید محبت ہونی چاہیے تھی، اور وہ محبت اللہ کے علاوہ کہیں اور چلی گئی. اللہ تعالیٰ کو لا محالہ ماننا ہی ماننا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خدا کو نہ مانے. کہنے کو کافر ہے، دہریہ ہے، منکر ہے خدا کی ذات کا، لیکن کسی کو تو مانتا ہے نا. ساری تگو دو اس انسان کی فرض کر لیجئے کہ اس کافر کی دولت کے لیے لگ گئی،
اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے دولت دولت پیسہ دولت یہی کرتا رہتا ہے، تو اس نے اپنے دل میں وہ جو مقام اللہ کا تھا اس کی بجائے دولت کو اپنا مقام بنا لی، دولت کو وہ مقام دے دیا۔ حکمرانی کی خواہش تھی تو حکمرانی کو دل میں لے آیا اور اللہ کا جو مقام تھا اس کو دے دیا۔ تو کیا کیا؟ مانا تو صحیح۔ امام راضی رحمت اللہ نے لکھا ہے، سند اس کی ہمیں معلوم نہیں، راضی رحمت اللہ علیہ بات کبھی کبھی ایسے بھی لکھ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے بات ہے اچھی۔ جیسے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل، میں تو خدا کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کبھی سمندر میں سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہارا جہاز گرداب میں طوفان میں پھنس گیا؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا اس وقت کس کو پکارتے تھے؟ اس نے کہا بس اس وقت دعا تو کرتا تھا کہ کسی طرح بچ جاؤں۔ تو فرمایا وہ جو اس وقت جس کو پکارتے تھے نا وہی خدا ہے، کوئی بھی نام دے دو اسے، لیکن خدا وہی ہے جس کو تم نے اس وقت پکارا۔ تو آدمی کا حال بھی ایسے ہی ہے، کتنے ہی ازم ہیں، کمیونزم ہے، فلاں ہے، دل میں سب سے زیادہ قدر اور تعظیم جس کی آ گئی اور اس کے لیے اس سے اپنا پھر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا، اس کے لیے محنت کرنی شروع کر دی، اس کے لیے پیشانی ٹیک دی، اس کے لیے اپنے اعضاء کو جسم کو لگا دیا، وہی اس کا خدا بن گیا۔ اس لیے دل کا اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں گرفتار ہو جانا یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ بظاہر اسے کوئی گناہ نہ بھی کہے، فرض کر لو کوئی بھی گناہ نہ کہے، لیکن کام وہ سارا دل کراتا ہے جو کام اللہ کا حق بنتا تھا۔ اللہ کا حق بنتا تھا کہ اللہ کو صبح شام چلتے پھرتے یاد کیا جائے، وہ یاد کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اللہ کا حق بنتا تھا کہ پیسہ اس کے لیے خرچ کیا جائے، وہ پیسہ کہیں اور صرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حق بنتا تھا کہ بندہ رات بھر اس کے لیے جاگتا رہے، بندہ کسی اور کے لیے جاگنے لگتا۔ اس لیے اللہ نے کہا ہم تمہیں بلاتے ہیں الی دار السلام، آؤ اس گھر کی طرف جس گھر میں سلامتی ہے۔ بڑی عبرت کی چیز ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ جو بادشاہ اور شہنشاہ عالم ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے گھر، اور مسلمان انسان اس سے اعراض برت رہا ہے، ادھر جانے کی تیاری نہیں کر رہا۔ اور بہت سرزنش تنبیہ ہے ان منکرین کے لیے جو آخرت کو ہی نہیں مانتے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ آؤ ایسے گھر میں جو سلامتی والا ہے، ہم بلا رہے ہیں اور وہ اللہ کی اس نعمت سے محروم۔ اور اسی طرح اوپر جو مثال دی دنیا کی، ان کے لیے بھی بڑی عبرت کا سامان ہے اس آیت میں کہ دنیا کیسی حقیر چیز ہے کہ اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور اس نے جو کہا ہے کہ میرے پاس آؤ اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اور جن کو واقعی اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، ان سے پوچھئے کتنی بشارت کی بات ہے کہ اللہ نے دعوت دی ہے اور اللہ نے بلایا ہے کہ میرے گھر میں آؤ، سلامتی کا گھر ہے، وہاں جائیں۔ امیر بینائی نے کیسی خوبصورت بات کہی ہے، شاعر تھے نا بڑے، انہوں نے کہا کہ مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی، مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی، کل اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ موت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کل اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ تو موت میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو انہوں نے بلایا، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ اللہ کی مشیت ہے، وہ دکھاتا ہے جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا۔ جب وہ دکھا دیتا ہے تو اب چلنا نہ چلنا انسان کے اپنے بس کی بات، اب کام کرنا نہ کرنا یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ نے بتا دیا یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اب انسان اپنے ارادے عقل کو استعمال کر کے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے یہ خدا نے چھوڑ دیا، اور آزادی دے دی تاکہ قیامت میں وہ فیصلہ کرے کہ جنہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے اور آزادی کے ساتھ اللہ کی راہ کا انتخاب کیا انہیں اجر دے، اور جنہوں نے اپنے اختیار اور ارادے اور اس آزادی کے ساتھ خدا کی مخالفت کی خدا انہیں سزا دی۔